احتشام کوئی قرارداد منظور کی جائے گی، اس سلسلے میں کوئی تفصیل آئی ہے؟ جی، دہشت گردی کے اوپر جو بے قصور نوجوانوں کی گرفتاری ہو رہی ہے اس کو لے کر کے قرارداد منظور کی جائے گی. اس کو جمعیت کی جو جنرل سیکریٹری ہیں وہ مولانا اسد مدنی اس کو پیش کریں گے. تقریباً وہ 1:30 بجے کا یہ پروگرام ہے اور دہشت گردی کے فتوے کی تائید وہ عہد کے لیے بھی ایک خصوصی ٹیم بنائی گئی ہے. اس میں مولانا محمد اسد مدنی سمیت مولانا محمد حنیف جالندری ہیں، مولانا سعید یوسف ہے، مولانا خالد محمود ہیں، مولانا ابراہیم تاراپوری ہیں. اس کے علاوہ مولانا خالد صدیقی ہیں، شیخ فہمی صاحب ہیں، مولانا نور محمد صاحب ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ خاص طور سے دہشت گردی کے فتوے کی تائید کریں گے، کیونکہ اس پر جو ہے نا آج ایک مولانا تقریباً 1 بجے اور 12 بجے کے بیچ میں فتویٰ دیں گے. جی احتشام، یہ جاننا چاہیں گے جو بیرونی مندوبین ہیں، جو باہر کے مہمان ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں اور کیا ان کو آج موقع دیا جائے گا؟ جی، ملک بھر سے علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں اور ہر اسٹیٹ کے ذمہ داران یہاں تشریف لائے ہیں. ہم آپ کو اگر بتا دیں تو یہ مغربی بنگال، اتر پردیش، آسام، مہاراشٹر اور اس کے علاوہ آندھرا پردیش، کرناٹک، پنجاب، ہماچل پردیش اور اس کے علاوہ بہت ایسی، اگر کہیں کاظم صاحب تو ملک بھر کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں اور بڑے بڑے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں. اگر چند کا نام بھی لینا چاہیں تو وقت کم پڑ جائے. مولانا قاری عبدالرؤوف ہیں، مولانا صدیق اللہ چودھری ہیں، مولانا بدر الدین اجمل ہیں، مولانا حافظ ندیم ہیں، مولانا حافظ پیر شبیر احمد ہیں، اس کے علاوہ مولانا زین العابدین ہیں. ایک بڑی تعداد ہے علماء کرام کی یہاں پر جو ملک بھر سے آئے ہیں اور زیادہ تر ان میں وہ علماء کرام ہیں جو جمعیت کے ذمہ داران ہیں. جی احتشام، یہ جاننا چاہیں گے کہ جو بیرون ملک ہے، ملک کے باہر سے کن کن کو مدعو کیا گیا ہے، کیا ان کو بھی آج خطاب کا موقع دیا جائے گا؟ جی ہاں کاظم صاحب، تقریباً جتنے علماء کرام یہاں شریک ہوئے ہیں ان میں سے اس کی مثال ایسے سمجھی جا سکتی ہے کہ جس طرح سے صدارت کے عہدے کی تائید کے لیے بھی ایک لمبی فہرست ہے، گو کہ صدارت مولانا عثمان منصور پوری کر رہے ہیں. اور تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی علماء کرام بلائے گئے ہیں وہ تقریباً سب کے سب یہاں بولیں گے، تھوڑا ہی وقت کے لیے ہی، 2 منٹ کے لیے ہی، 3 منٹ کے لیے ہی، اور سب کا زیادہ تر جو موضوع ہوگا، مدعا ہوگا، وہی دہشت گردی کا ہوگا. وہ مظفر نگر فسادات کے بعد جو متاثرین ہیں اس کی بازآبادکاری کے لیے ہوگا اور اس طرح سے فرقہ وارانہ فسادات نہ ہو، روک تھام کے لیے انسداد فرقہ وارانہ فسادات بل پر بھی گفتگو ہوگی. اور اگر بات کریں کاظم صاحب تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے، ملک کو کیا لاہے عمل تیار کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی جمعیت علماء ابتدا سے سرگرم رہی ہے اور آج بھی اس پر وہ زبردست بحث کرے گی. جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات دینے کے لیے، ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے. آگے بڑھتے ہیں بین الاقوامی خبروں کی طرف. بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے رہنما کو پھانسی دیے جانے کے بعد سے حالات کشیدہ ہو گئے ہیں. ملک بھر میں جماعت اسلامی کے احتجاج اور اس دوران ہوئے تشدد میں اب تک 21 افراد مارے جا چکے ہیں. اطلاعات کے مطابق ملک کے جنوب مشرقی علاقے لکشمی پور میں جماعت کے مقامی لیڈر کی پولیس حراست میں مبینہ طور پر موت کے بعد وہاں تشدد پھوٹ پڑا. اس کے علاوہ ملک کے مختلف مقامات پر جماعت کے کارکنوں اور سیکورٹی فورس کے بیچ جھڑپوں کے واقعات پیش آئے. ڈھاکہ میں برہم احتجاجیوں نے ایک سرکاری عمارت کو بھی آگ لگا دی. جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے آج ملک بھر میں ہڑتال کی کال دی ہے. اسی دوران بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کہا کہ حکومت تشدد کو ہرگز برداشت نہیں کرے گی. نیلسن منڈیلا کی آخری رسومات آج ان کے آبائی ٹاؤن کونو میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی. جنوبی افریقہ کی اس عظیم رہنما کی آخری رسومات میں برطانیہ کے پرنس چارلس سمیت دیگر سرکردہ شخصیات شرکت کریں گے. خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی. آداب.
کی فقط واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو. نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ. بہت اچھا ہے، واہ واہ. دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں. یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں. برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی. ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی. معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل. دیکھیے پروگرام انداز بیاں ہر پیر کا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. بی بی سی دنیا کو ہے جس پر بھروسہ. گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی بھاشا میں. ای ٹی وی کے درشکوں کے بی بی سی کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ. اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر. سنسار بھر کے سارے سماچار میں نیہا بھٹناگر لے کر آؤں گی بی بی سی گلوبل انڈیا ہر شکروار شام ای ٹی وی پر. محسوس کریں خبروں کی دھڑکن. ناظرین آداب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جمعیت علماء ہند کی جانب سے آج دہلی کے رام لیلا میدان میں عالمی امن کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے. آئیے ہم آپ کو سیدھے وہیں لیے چلتے ہیں. جو ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے قائد بھی ہیں، حضرت مولانا سید عثمان منصور پوری مد اللہ ظلہ، اور ہماری جمعیت کے روح رواں حضرت مولانا سید محمود مدنی مد اللہ ظلہ کی ماتحتی میں ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں وہ دنیا والوں کو امن کا پیغام پہنچانا، جو اصل میں اسلام کا پیغام ہے. اسلام اس دنیا میں خونریزی برپا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. کتابوں میں واقعہ ملتا ہے کہ رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں جو استقبال ہوا اور جو صدا گونجی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اس ترانے کے ذریعے سے مدینہ والوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں خوشی اور مسرت کا پیغام دیا. میرے مسلمان بھائیوں، جو لاکھوں کی تعداد میں یہاں جمع ہوئے ہو اپنے سرپرست کی دعوت پر، وہاں آپ کی ہم اطاعت کریں گے، ہم آپ کی بات مانیں گے. اور یہ وہی مضمون ہے جو کل دیوبند کی سرزمین پر ہمارے صدر محترم مد اللہ ظلہ نے دیا کہ اب کچھ کام کرنا ہے. تقریروں سے کام نہیں چلے گا، اٹھنا پڑے گا، عملی جامہ پہنانا پڑے گا، ورنہ بات وہی ہوگی. مختصر حکایت ہے، دو دوست جمع ہوئے، ایک نے پوچھا کہ اسلام کہاں ہے؟ اس نے کہا اسلام در کتب، اسلام بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، طحاوی شریف میں ہے، فلاں صفحے پر ہے، فلاں صفحے پر.
اسلام کتابوں میں ہے. وہ سائل بڑا چالاک تھا. اس نے پوچھا مسلمان کہاں ہیں؟ تو اس نے قبرستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا مسلمانہ درگور. مسلمان جو تھے وہ چلے گئے، وہ تو چلے گئے، قبرستان میں ہیں، قبروں میں سو رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اسلام میری زندگی میں نہیں اور نہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. ہمارے صدر محترم نے کل جو مضمون دیوبند میں دیا میں اس کو دوہرا رہا ہوں، وہ بھی آج کے جلسے کی کڑی ہے. ہمیں تقریروں پر اکتفا نہیں کرنا، دنیا والوں کو بتانا پڑے گا کہ اسلام امن کا مذہب ہے، صلح و شانتی کا مذہب ہے. اسلام دنیا میں خوریزی کرنے کے لیے نہیں آیا. بخاری شریف میں کئی واقعات ایسے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو گئی. حضرت عمر نے تلوار کا مقبض پکڑا. رحمت والے نبی نے فرمایا عمر تلوار رکھ دو، میں اس دنیا میں خوریزی برپا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اس دنیا میں گردنیں کٹوانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو محبت کا پیغام دوں، اللہ کی معرفت کی دعوت، اللہ کی عبادت جو اسلام کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اس کے حقوق کو جانیں اور ہم آپس کے رشتے اور تعلق کو پہچانے دو. ہم اللہ کے سامنے اپنے جبین نیاز کو جھکا دیں، یہ اسلام کا مقصد ہے اور اس مقصد کے لیے امن کا ہونا ضروری ہے. امن عالم کانفرنس اسی لیے منعقد کی گئی کہ اسلام کا یہ مقصد پورا نہیں ہوگا اللہ کی معرفت، اللہ کی عبودیت، اچھے کام کرنا اور اچھے کام کرنے والوں کو سینے سے لگانا، چاہے پھر وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ہمارے وطن کا بھائی کیوں نہ ہو. اسلام تو اس دنیا میں امن کو لے کر آیا ہے، اسلام محبت کو لے کر آیا ہے اور توحید کے پیغام کو لے کر آیا. تو مدینے بات پوری کر دوں، مدینے والوں نے یہ کہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ہم ہمارے قائد کو کہیں گے. تو کیا کہیں؟ ایوہ المبعوث فینا، ایوہ المبعوث فینا، جئت بالامر المطاع. آج کے بعد سے ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ کے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں گے. امن عالم کانفرنس کا یہی مقصد ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کے اس ادھیویشن کو قبول فرمائے اور پوری انسانیت کے لیے جتنے بھی انسان ہندوستان میں بس رہے ہیں ان کے لیے امن، چین، سکون، شانتی کا سبب بنائے. اور اخیر میں اللہ کی بارگاہ میں یہی ایک شعر کہوں گا. آسمان و زمین سب مخالف ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں. آپ نے بھی اگر ہم کو ٹھکرا دیا، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد. اب میں درخواست کرتا ہوں جمعیت علماء صوبہ یو پی کے صدر حضرت مولانا حیات اللہ صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی سے حضرت تشریف لائیں
اور اپنے کلمات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میں اس عظیم الشان اجلاس کے انعقاد پر حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس ناچیز کو آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا، اس کا بھی میں ان کا شکر گزار ہوں. ہم نے عالم کانفرنس کے عنوان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امن کتنی قیمتی چیز ہے. اگر امن نہیں رہے گا، بدامنی ہوگی تو انتشار پیدا ہوگا، اختلاف ہوگا. امن قائم کرنے کی ذمہ داری جہاں حکومتوں پر ہے وہیں قوموں پر بھی ہے. خاص طور سے مسلمانوں کو امن و امان قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے. اس وقت اس زمانے میں امن و امان کی ضرورت، سکون کی ضرورت جتنا مسلمان قوم کو ہے اور کو نہیں ہے. امن قائم ہوگا اخلاق نبوی سے، امن قائم ہوگا کردار نبوی سے، امن قائم ہوگا صحابہ کے اخلاق و کردار سے. اگر ہم نے اس کو نہیں اپنایا تو امن قائم نہیں ہو سکتا ہے. جب فساد ہوگا تو اس کی اصلاح ہوتی ہے. کوئی مرض کی وبا پھیلتی ہے تو اس کے دفعے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں. اگر فساد ہے تو امن قائم کرنا پڑے گا، اور امن قائم کرنے کے لیے اگر جانوں کا نذرانہ پیش کیا جائے تو اس کو پیش کرنا پڑے گا. اپنے گھروں کو مسمار کرنا پڑے تو اس کو مسمار کرنا پڑے گا. اپنے سپوتوں کو شہید کرنا پڑے تو اس کو شہید کرنا پڑے گا. لیکن ہر حال میں مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ امن کو قائم کرے. ہمارے بزرگان دین نے جب دیکھا کہ اس ملک میں بدامنی آئی، ظلم آیا، فساد آیا، تو انہوں نے سر سے کفن باندھا اور اس ملک کو بدامنی سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا. کہیں پنجاب کے اور سندھ کے میدانوں میں اور کہیں مالٹا میں، کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں میں امن قائم کرنے کے لیے جد و جہد کی جا رہی ہے. ہمارا آبا و اجداد نے امن قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو توپوں کے دہانے پر بندھوایا تھا اور پھر ان کو سولیوں پہ لٹکا دیا گیا، ان کی توپوں پر سے اڑا دیا گیا. کیوں کیا تھا؟ یہ 5.5 لاکھ مسلمان، 55,000 سے زائد علماء نے اس ملک کے اندر اپنے آپ کو جو قربانیاں دی تھی اور اپنے آپ کو دار و رسن کے حوالے کیا تھا، وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ ان کو اقتدار حاصل کرنا تھا، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ اس ملک کے اندر امن و امان پیدا ہو، ملک اور قوم ملک کے بسنے والے لوگ ترقی کریں، خوشحالی کے ساتھ رہیں، امن و امان کے ساتھ رہیں. میرے محترم دوستو، بزرگوں، کیا وجہ تھی؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کمی تھی؟ نہ ان کو کسی رتبے کی ضرورت تھی، نہ کسی عہدے کی ضرورت تھی، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک میں امن و امان پیدا کرنے کے لیے نہیں ملک میں نہیں بلکہ اس تمام ممالک میں امن و امان پیدا کرنے کے لیے جو ظلم و جبر کی چکی میں پیسے جا رہے تھے اور جن کے ملکوں کو انگریزی سامراج نے امن و امان کے بجائے فساد کا گہوارہ بنا کے دیا تھا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے رفقا شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ، حکیم نصرت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان کو قید و بند کی صعوبت وہاں دی گئی ہے جہاں ہندوستان کا کوئی بھی سپاہی قید و بند کی صعوبت برداشت نہیں کر سکتا. ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک میں امن و امان پیدا کرنے کے لیے، اس ملک کو خوشحالی کی طرف لے جانے کے لیے مسلمانوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں شاید کسی قوم نے نہیں دی ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے علماء نے صرف ملک میں نہیں، بر صغیر میں نہیں، بلکہ ایشیا میں نہیں، جزیرے افریقہ کے جزیرے مالٹا کے اندر ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے اندر جب وہ جذبات پیدا ہوں گے جو شیخ الہند کے جذبات تھے، جو شیخ الاسلام کے جذبات تھے، جو ہمارے دیگر وہ علماء جو بغیر نام و نمود کو کہ اس ملک کے امن و امان کو قائم کرنے کے لیے دنیا سے چلے گئے، آج لوگ ان کا نام بھی نہیں جانتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ جذبات پیدا کرنا چاہیے۔ ایک بات اور کہتا چلوں، میرے محترم دوستو بزرگوں، خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں نہیں پوری دنیا کے اندر ہمیں ایک پالیسی بنانی چاہیے اور اپنے اندر یہ جذبات پیدا کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی حالت میں اشتعال میں نہیں آنا چاہیے، غلط جوش میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ جو کام کریں سوچ سمجھ کے کریں، پلاننگ کے ساتھ کریں، اور جو بھی منصوبہ ہمارے اکابرین آپ کو دیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں شاید 2-1 منٹ زیادہ بول گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے بزرگان دین کے اور اپنے مصلحین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، اللہ کے کرم سے اس وقت جمعیت علماء ہند کے اس موقر اسٹیج پر بر صغیر، ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، برما اور نیپال کے چوٹی کے علماء اور مقتدر شخصیات تشریف فرما۔ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کی جو عظیم تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کا دائرہ صرف ہمارے اس ملک تک محدود نہیں تھا، بلکہ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے پوری دنیا کی صورتحال کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اس عظیم تحریک کا خاکہ مرتب فرمایا تھا، دور دور تک جس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ آج یہ عظیم نمائندگی جو جمعیت علماء ہند کے اس عظیم اسٹیج سے ہو رہی ہے، شیخ الہند علیہ الرحمہ کی اسی وسعت ذہنی کی غماز ہے۔ ہم تہ دل سے استقبال کرتے ہیں اپنے ان مہمانان کرام کا، جلیل القدر شخصیات کا۔ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو ہماری اس سرزمین کے لیے خیر کا باعث بنائے اور اس اجلاس کو بامقصد بنائے۔ اب میں درخواست کرنے جا رہا ہوں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب دامت برکاتہم سے، جو جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات ہیں۔ میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور تحریک شیخ الہند کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صدر کانفرنس، اکابرین ملت، جمعیت علماء اسلام پاکستان کا وفد، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت میں اس کانفرنس میں شریک ہے۔ میں جمعیت علماء ہند کو دل کی گہرائیوں سے
عالمی امن کانفرنس حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نور اللہ مرکزہ کی یاد میں منعقد کرنے پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. میں ایک طالب علم ہوں. سٹیج پر اکابرین موجود ہیں. یہاں پر صلحاء آئے، اتقیاء آئے، ابرار آئے. یہاں پر نامور شخصیات موجود ہیں. وہ آپ سے گفتگو فرمائیں گے. میں طالب علم ہونے کے ناطے سے بے رب سی گفتگو کروں گا، جسے محسوس نہ فرمائیے. یہ جمع غفیر، یہ عظیم الشان اجتماع اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ حضرت شیخ الہند نے، حضرت سید حسین احمد مدنی نے اور ہمارے دیگر اکابر نے جس مشن کا آغاز کیا تھا، وہ مشن اس دھرتی پر امن کا نظام تھا. آج بھی مسلمان، دیوبند سے جڑا ہوا ہر فرد، دیوبند سے جڑا ہوا ہر نوجوان، چھوٹا بچہ، بڑا ساتھی اور بزرگ رہنما اس خطے میں امن کے لیے کوشاں ہے. اور انشاءاللہ جمعیت علماء ہند کی یہ کاوشیں کامیاب ہوں گی. اس خطے میں امن ہوگا. ہمارے اکابر نے سامراج کو اس خطے سے نکالنے کے لیے عظیم جد و جہد کی تھی. میں اگر چند جملوں میں بات کہوں تو اس انداز میں کہوں گا کہ انہوں نے مالٹا کی جیل کو آباد کیا. بالا کوٹ کی سنگداغ چٹانوں پر خون گرا تو میرے اکابر کا گرا. شاملی کا میدان ہو، حافظ ضامن کی شہادت ہو، یا حضرت نانوتوی کا میدان عمل میں اترنا ہو. دوستو، میرے ساتھیوں، جب کوئی لیڈر جیل میں جاتا ہے، اپنی تاریخ لکھتا ہے، ہسٹری لکھتا ہے. شیخ الہند پہنچے، انہوں نے ہسٹری نہیں لکھی، انہوں نے لکھا تو قرآن کا ترجمہ لکھا. شیخ الہند کو آج دنیا سلام کرتی ہے. یہ علماء تشریف فرما ہے، یہ سلام کرتے ہیں. اپنے تو خراج عقیدت پیش کیا کرتے ہیں. اغیار بھی کہتے ہیں اس خطے سے سامراج کا بوریا بستر گول کرنے میں کردار ادا کیا ہے تو شیخ الہند مولانا محمود حسن نے ادا کیا ہے. وقت مختصر ہوگا. میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، آپ تالی نہیں پیٹیں گے. اس خطے سے سامراج کی سنتوں کو بھی مٹایا گیا تھا. آپ نام بلند کریں گے تو میرے رب کا بلند کریں گے. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں گے، نعرہ تکبیر. ابھی آواز نہیں آئی، یہ آواز ابھی ہندوستان تک موجود ہے. میں چاہتا ہوں یہ آواز پوری دنیا پر جانی چاہیے. اور شاعر نے کہا تھا کہ ارے تو باطن میں اوپر کر ضبط فغاں، لے اپنی نظر سے کارے زباں، دل جوش میں لا فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر. مل کے نعرہ لگائیں گے، نعرہ تکبیر. ہاتھ لہرا کے نعرہ لگائیں گے، ہاتھ لہرا کر نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، اکابرین علماء دیوبند، جرت مند غیرت مند، جرت مند غیرت مند. میرے ساتھیوں، آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں. میری قیادت بیٹھی ہوئی ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان آپ سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں. مولانا عبدالغفور حیدری بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ سے تفصیلی بات کریں گے. میں بات کہنا چاہتا ہوں، امن آئے گا تو آمنہ کے لال کے نظام سے آئے گا. جب آمنہ کے لال آئے تو بدامنی تھی، ہر طرف افراتفری تھی، قتل و قتال تھا، تلواریں چلتی تھی. آمنہ کے لال آئے، امن آیا، دنیا کو امن کا نظام دیا. وہ امن کا نظام خلافت کی